ٹھیک صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ سانس کے حوالے سے ہے اور سانس کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہیں اسپیشلی روزے کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کس طرح کی احتیاطیں ہو سکتی ہیں اس حوالے سے. اچھا سر میں ایک حدیث پاک سے شروع کروں گا. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جو ہے نا تشریف لے کے جا رہے تھے. پہلے سٹیپ پہ گئے تو انہوں نے آمین کہا, سیکنڈ سٹیپ پہ جب چڑھے ہیں تو پھر آمین کہا, جب تھرڈ سٹیپ پہ گئے ہیں تو آمین کہا. جب وہ سارا سلسلہ خطبہ وغیرہ مطلب کمپلیٹ ہو گیا, صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے آمین آمین جو 3 بار کہا ہے وہ کیا صورتحال تھی. بالکل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تشریف لائے تھے, انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پایا اور اس نے جنت حاصل نہ کی, نجات نے حاصل کی. اس کے بعد کہتے دوسری دفعہ آمین میں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں بڑھاپے میں پایا اور اس نے جہنم سے نجات کر کے جنت حاصل نہ کی. تو میں نے آمین کہا. تو اسی طرح مطلب ایک اور بھی تھی علامہ صاحب کو تیسری جو ہے بار کیوں آمین کہا تھا, جب حضور نے جبریل نے کہا کہ جس نے آپ کا نام اسم گرامی محمد سنا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک نہ پڑھا ہو تو وہ شخص بھی ہلاک. جی میں اس کو لنک کروں گا جو پہلی بات تھی نا ہماری کہ ماہ رمضان کو جس نے اپنی زندگی میں نہ پایا اور جہنم سے نجات حاصل نہ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماہ رمضان ہماری زندگی میں آئے گا تو ہم نے اس کو اچھی طرح اویل کرنا ہے, روزے رکھنے ہیں اور روزے اچھی طرح رکھنے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرنی ہیں. اس میں مختلف عشرے ہیں. پھر تو ہم نے جب ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے مطلب ہمارے ہاتھ زبان پہ اور آنکھوں پہ ہم نے کنٹرول رکھنا ہے, ٹھیک ہے, دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا, اور روزے کا جو مقصد ہے نا روحانی مقصد وہ پورا کرنا ہے. بالکل. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں نہیں کر پا رہے تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا ہماری بھوک پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے. بالکل. اسی طرح یہ ہے روحانی ہماری نجات کے لیے, روحانیت کے لیے ہماری جو جسمانی مقاصد ہیں روزے کے وہ ہم تب حاصل کر سکتے ہیں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں, جو طریقے ہیں, ان کے مطابق ہم نے کھانا پینا ہے, ٹھیک ہے, سحری میں بھی اور افطار. ہاں جی, تب ہم اپنا جو مقصد ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. اب یہ جو میں نے آخری لائن بولی ہے اس کو میں لنک کروں گا اپنے ٹاپک کے ساتھ کہ ویسے تو بہت ساری سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں. ایستھما جو ہے نا وہ زیادہ پرومیننٹ ایک بیماری ہے, ہم پہلے اس پہ بات کریں گے. ایستھما کے بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کو روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے, اور ماہ رمضان آج کل جو ہے نا وہ گرمیوں میں ہے. تو ایستھما کے پیشنٹس جب روزہ رکھتے ہیں تو فاسٹنگ کی وجہ سے, بھوکا رہنے کی وجہ سے سارا دن ان کے جسم کے اندر, ان کے بلڈ کے اندر ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. ایک ہارمون کا نام ہے کورٹیسول. تو کورٹیسول ہارمون جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو الرجک رسپانس ہے نا, جو الرجی ہے, جی جی ٹھیک ہے, اس کو کم کرتا ہے. صحیح. الرجک رسپانس کو کم کرتا ہے, اور جو ایستھما ہے وہ بیسیکلی پیدا ہی الرجک رسپانس کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں بالکل صحیح. تو بھوکا رہنے کی وجہ سے کورٹیسول ریلیز ہوا اور الرجک رسپانس کم کر دیا, جس سے ایستھمیٹک پیشنٹ کو فائدہ ہوتا ہے. اس کو ایستھما کے کم اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں, جو پہلے زیادہ تھے اب کم ہو گئے ہیں. اسی طرح روزے کے دوران میں کچھ اینٹی ہسٹامین بھی ریلیز ہوتے ہیں. اینٹی ہسٹامین اگین وہی کام کرتے ہیں کہ یہ الرجک رسپانس کو کم کرتے ہیں. صحیح. اور ایستھما کے جو پیچھے جو پیتھولوجی ہے نا, جو اس کی وجہ ہے, اگر اس کا ہم میکانزم پڑھیں تو وہ یہی ہے کہ یہ الرجک رسپانس ہے. الرجک رسپانس کی وجہ سے جو ہماری سانس کی نالی ہے وہ نیرو ہو جاتی ہے. نیرو ہونے کی وجہ سے ہمیں سانس لیتے ہوئے سیٹی کی آواز آ رہی ہوتی ہے, ویزنگ آ رہی ہوتی ہے. آپ سنیں نا کبھی وہ سانس لے رہے ہوں تو آواز آ رہی ہوتی ہے. تو ایسے پیشنٹس جو ہے ان کو ایک تو روزہ رکھنے کی وجہ سے ہی فائدہ ہوتا ہے, لیکن بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شام کو, پھر میں نے یہی بات میں لنک کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے کھانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے. ہم روزہ کھولتے ہی جو ہے نا ہم نے جناب وہ دہی بلے ایک جو ہے وہ پلیٹ کھا لی, اس کے بعد فروٹ چاٹ کھا لی, پکوڑے کھا لیے, سموسے کھا لی. وہ پھر جو رائتا جو بازار سے ملتا ہے وہ بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو کھایا جائے. تو جو روزے کا فائدہ دمے والے پیشنٹ کو, ایستھما والے پیشنٹ کو مل رہا ہوتا ہے
تو ان خوراک جو پراپر نہیں ہوتی اس کی وجہ سے وہ فائدہ بھی جو ہے نا وہ پراپر نہیں اٹھا سکتے, اور ان کو ایستھما کے اٹیک جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں, زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. جی, یہ کیونکہ یہ چیزیں کیا کرتی ہیں, یہ چیزیں ہم کھاتے ہیں ہمارے معدے میں جاتی ہیں, اور ریفلکس جس کو ہم نے اپنے پریویس شو میں ڈسکس کیا تھا کہ گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز جو خوراک ہے وہ اوپر خوراک کی نالی میں جو ہے نا آنا شروع کر دیتی ہے, اس کے اندر تیزاب بھی شامل ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ ہمارے سانس کو بھی خراب کرتی ہے. صحیح. اس میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ سر کو اونچا رکھ کے سونا. ہاں جی, اپنی پوزیشن کو ٹھیک رکھ کے سحری کے پاس سونا ہے. اچھا, اب دن کے ٹائم اگر یعنی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا سانس اکھڑنا شروع ہو گیا, سانس اکھڑنا شروع ہو گیا, یا آپ میڈیکل کے ٹرم میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کو دم ایستھما کا اٹیک ہو گیا, اگر دن کے ٹائم پہ وہ ہو جائے تو اس کا جو پراپر ٹریٹمنٹ ہے نا وہ انہیلر ہے, وہ جو پمپ ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر دوائی ہوتی ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں. تو علماء کرام جو ہے نا ان کے فتاوی جات ہیں اس کے اوپر کہ انہیلر یوز کرنا روزے کی حالت میں ٹھیک نہیں ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ انہیلر آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے صبح سحری کے ٹائم روزہ رکھا, آپ اس ٹائم انہیل کر لیں, اور جب آپ نے افطاری کی اس ٹائم انہیل کر لیں تو دن اچھا گزر جاتا ہے. لیکن جن کی مرض کی شدت زیادہ ہوتی ہے ان کو دن میں بھی کیونکہ انہیلر کرنا ہوتا ہے, تو پھر جو ہے نا ان کے لیے دوسرا آپشن یہ موجود ہے کہ وہ آئی وی انجیکشن, انٹراوینس انجیکشن, آپ کسی اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں یا ڈسپینسر کے پاس جو گاؤں کے ہوتے ہیں, جب دمہ مطلب وہ اٹیک کرتا ہے تو وہ آپ کو ٹیکا لگا دیتا ہے, اس کو اسٹیرائڈ کا انجیکشن کہتے ہیں. تو وہ انجیکشن لگوانا جو ہے نا وہ علماء کرام کے نزدیک وہ ٹھیک ہے, اس سے جو ہے نا روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, اس پہ سب کا تقریباً اتفاق ہے, تو وہ آپ لگوا سکتے ہیں, اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا. اس کے علاوہ جو آپ کی میڈیسنز ہیں کچھ, اب دیکھیں چیزیں کس طرح انٹر لنک کرتی ہیں. اینٹی ہسٹامین روزے کی حالت میں آپ کا جسم ریلیز کر رہا ہے, اور اینٹی ہسٹامین ہی آپ باہر سے کھاتے ہیں, گولی کھاتے ہیں اس کی, ٹھیک ہے. تو آپ جب وہ آپ گولی کھاتے ہیں نا اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ اسے پیاس بھی لگتی ہے. اب روزے کی حالت میں پانی تو ظاہر ہے ہم نہیں پی سکتے, تو ان کی جو ڈوز ہے وہ ہمیں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ساری آگاہی ہمارا کام ہے, لیکن آپ کو دوائی دینا اور پرسکرپشن دینا آپ کے ڈاکٹر کا کام ہے. بالکل صحیح. تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کر کے اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ اپنی ڈوز جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کروائیں. مطلب آپ نے صبح کے سحری کے ٹائم لینی ہے, یا کوشش کریں کہ آپ افطار کے ٹائم پہ ہی اپنی دوائی لیں, کیونکہ افطار کے بعد تو پانی پینا کچھ لگا رہتا ہے. صحیح. تو یہ تو مطلب ایستھما اپنے کھانے کے اعتدال کو بھی اگر صحیح ہم کر لیں تو اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. اس حوالے ہم نے جس طرح سے جنت کمانی ہے روزہ رکھ کے, اگر ہم نے اپنے جسمانی جو مرض ہیں یا جو مسائل ہیں ان کو کم کرنا ہے تو ہمیں پراپر ڈائٹ لینی پڑے گی. صحیح. اور پراپر ڈائٹ کے بارے میں ہمارے ہاں ڈائٹیشین بھی پہلے بات کر چکی ہیں, اور ہم بھی گاہے بگاہے جو ہے نا بات کرتے رہتے ہیں. صحیح. تو یہ سارے جو ہے نا مطلب ایستھما سے ریلیٹڈ چیزیں ہوگی. اور بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر, جو یہاں کا انوائرمنٹ ہے, فیکٹریز زیادہ ہیں, ٹینری یہاں پہ زیادہ ہے, سیالکوٹ پولوشن سے بھی جو ہے جی گرد و غبار زیادہ ہے. تو مجھے خود بھی چھینکوں کا مسئلہ رہتا ہے, چھینکیں آتی ہیں صبح صبح جو ہے نا, بہت چھینکیں آتی ہیں. اب وہ ایک ایشو ہوتا ہے الرجک رائنائٹس. ٹھیک ہے. اب یہ بھی سانس کی نالی کا ہی ایکچولی مسئلہ ہے. ویسے جو ناک سے لے کے اور پھیپھڑوں تک ہم سارا, تو جب چھینک آتی ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے, تو پھر یہ تو اس کا مطلب یہ ہے. لیکن اگر بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہوں تو پھر وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے آپ کے لیے. اور آدھی چھینک جو ہے وہ صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے. جی بالکل. اور جب چھینک آتی ہے تو ہم باقاعدہ الحمدللہ سانس کو کھول دیتی ہے, بعد کا سانس اڑا ہوتا ہے. ہاں جی. ایک چھینک آنے کی وجہ سے نا, لیکن وہ ایک میرا خیال ہے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ اگر زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ چھینک جو ہے نا بیسیکلی ایک ریفلیکس ہے. یعنی آپ کے ناک میں کوئی چیز ایسی, کوئی ڈسٹ وغیرہ کے پارٹیکل ہے نا, تو آپ کو چھینک آتی ہے, وہ باہر نکالنے کے لیے اس کو. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن یہ بعض دفعہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو یہ آپ کے جسم کے اندر موجود جو پولوٹینٹس ہیں یا جو الرجی کاز کرنے والے ایجنٹس ہیں ان کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. اب اس کے لیے نا پھر وہ کرتے ہیں نیزل سپرے استعمال کرتے ہیں. اچھا. جی.
اب کسی کو پراپر یہ مسئلہ چل رہا ہے تو دن کے ٹائم وہ نیزل سپرے نہیں استعمال کر سکتا، کیونکہ علماء کرام نے اس پہ بھی روزے کی وجہ سے یہ کہا ہے، کیونکہ وہ جب سپرے کرتے ہیں یا ڈراپس ڈالتے ہیں تو وہ حلق کے اندر جو ہے نا وہ جاتے ہیں. تو اور اس کے ساتھ پھر وہ باقی جو دوائیاں ہیں، جس طرح ہم ایول، اینٹی ہسٹامین، اس طرح کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، تو وہ پراپر جو ہے نا ڈاکٹر سے اپنے مشورہ کر کے اور اس کو ایڈجسٹ کر لے. ایک اور جو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے وہ ٹی بی بہت ہمارے ہاں ابھی بھی ہے جی، ٹھیک ہے. تو ٹی بی کے لیے جو لوگ ٹی بی کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں ان کو 6 مہینے کا علاج مطلب منیمم ہوتا ہے. صحیح. 6 سے 9 مہینے کا، بعض 12 مہینے کا بھی ہوتا ہے اگر ٹی بی پھیل گئی ہے باقی مطلب ہماری ریڑھ کی ہڈی وغیرہ میں. صحیح. تو ہم نے پھیپھڑوں کی ٹی بی کے بارے میں بات کرنی ہے. تو جو ٹی بی کا 4 دوائیاں عموماً استعمال کرتے ہیں جو ہمارے گورنمنٹ کے سیٹ اپ سے بھی مل جاتی ہیں. اب شروع کے جو 2 مہینے ہوتے ہیں ٹی بی کے پیشنٹس کے لیے، اس میں وہ 4 گولیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور جو 2 مہینے کے بعد جو 4 مہینے ہوتے ہیں وہ 2 گولیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو جو شروع کے 2 مہینے ہوتے ہیں وہ بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں. اس میں جسم کے اندر نا کافی زیادہ چینجز آ رہی ہوتی ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیاس زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو یہ جو دوائیاں استعمال کر رہے ہیں لوگ، وہ بھی اپنی دوائی کو مطلب شام کے ٹائم پہ یا پھر اگر مطلب سحری کے ٹائم پہ ذرا یہ کہ روزے کی حالت میں پھر ذرا زیادہ اس کے لیے مسائل ہوں گے، تو افطاری کے ٹائم پہ جو ہے نا ان کو شفٹ کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ایک ایشو ہوتا ہے اسموکرز کو، اسموکرز کف، جو سگریٹ پیتے ہیں. ہمارے ہاں اتنے سارے لوگ مطلب اسموکنگ، ینگ جنریشن تو وہ کافی زیادہ جو ہے نا، جو اسموکنگ نہیں کرتا وہ حقہ پی لیتا ہے، جو حقہ نہیں پیتا وہ پان کھا لیتا ہے، جو پان نہیں کھاتا جو بہت ہی غریب ہے وہ نسوار کھا لیتا ہے، سستی ملتی ہے. اور ہمارا جو مطلب کچھ تو جو ٹرائبل ایریاز میں کے پی کے وہاں ٹرینڈ ہے نسوار کا، ہمارے سندھ والی سائڈ پہ گٹکے کا جو ہے نا، اب وہ کسی نہ کسی فارم میں جو ہے ہاں ہم لے رہے ہیں جی. تو وہ ان کا سب کا نقصان جو ہے نا وہ ہمارے پھیپھڑوں کو بھی ہوتا ہے، حلق کو، پھیپھڑوں کو، اور ہمارے منہ کے اندر جو ہے نا وہ سورز وغیرہ بن جاتے ہیں. سگریٹ نہیں پینی چاہیے، سگریٹ جو ہے نا وہ نہیں پینی چاہیے. اچھا، اب ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، سحری کے ٹائم بھی اگر وہ سگریٹ نہیں پیتا، سارا دن اس نے سگریٹ پینی نہیں ہے روزے کی وجہ سے، تو سگریٹ کی وجہ سے وہ جو اس کی بیماری تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کو، یعنی وہ سگریٹ پیتا تھا اور اس کو کھانسی شروع ہو جاتی تھی بڑی سیویئر قسم کی، اب وہ سگریٹ نہیں پی رہا، کنٹرولڈ ہے، تو جو اس کے نقصانات تھے سگریٹ کے اس سے وہ بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے بہت سارے لوگ سر ایسے بھی دیکھے ہیں جو ماہ رمضان کی برکت سے مطلب سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں. اور چھوڑ بھی سکتا آدمی. بالکل. آپ دیکھیں جو اسموکر ہوتے ہیں عام روٹین کے اندر وہ 2 گھنٹے نہیں نکال سکتے سگریٹ کے بغیر. جب روزہ ہوتا ہے تو وہ 12-18 گھنٹے نکال دیتے ہیں. تو مائنڈ گیم ہوتی ہے ساری. جب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ایک چیز کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو چھوڑنے کی طاقت بھی دیتا ہے کہ آپ سگریٹ جو ہے نا کوئٹ کر دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب ہماری نجات کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرنے کا باعث بنتی ہیں. تو یہ اسموکر کف جو میں بتا رہا تھا نا، بیسیکلی اس کا میڈیکل میں جو ایک اس کا نام ہے وہ پھیپھڑوں کی سوجن اس کو ہم جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں. سویلنگ آف جی. COPD اس کو میڈیکل کی ٹرم میں کہتے ہیں، کرونک obstructive lung disease. ٹھیک ہے. اس میں بھی پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ سانس لینے میں مسئلہ آنا شروع ہوتا ہے. تو اگر ہم ماہ رمضان کی برکت سے سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، چلو ایٹ لیسٹ جو آنے والے جو اس کے نقصانات ہیں ان سے ہم جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں. بہت اچھی، زبردست جی، بہت زبردست. بہت ساری معلومات آپ کی طرف سے آئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سانس کے حوالے سے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگر جن کے اوپر اگر عمل کریں تو بہت ساری کمپلیکیشن سے، بیماریوں بالکل بچ سکتے ہیں.